سورہ آل عمران آیت نمبر 65 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدی، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم سن لو اے لوگو، تم نے حجت بازی کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا اس چیز کے متعلق جس میں تمہارے پاس علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، تو تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ ان اہل کتاب سے یہ کہہ دیجئے کہ آجو ہم ایسی بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً یہ بات بھی بتا دی کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام ہونے کی جو اتھارٹی ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں عطا کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی اگر کسی چیز کو حلال اور حرام بیان کرتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو زیر 10 آیات ہیں ان کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ جو نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، چونکہ اس میں ان کے بڑے بڑے رہنما تھے، مذہبی بھی اور سیاسی بھی اور علاقائی بھی، سارے رہنما بھی تھے۔ تو جب یہ آئے تو ظاہر ہے کہ
ایک علاقے کے اندر جب باہر سے کوئی لوگ آئیں تو دائیں بائیں شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں آیا، یہ بات ہو رہی، یہ ہو رہی، تو دیگر جو ماننے والے یا دیگر جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات اس بات کو دیکھنے یا تماشا دیکھنے یا کچھ دیکھنے، چلو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عیسائی آئے اور تو یہود جو وہاں کے رہنے والے تھے مدینہ منورہ کے، وہ بھی آ گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہو رہا۔ اب ادھر کیا کہتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ان کا لاٹ پادری، بڑا مذہبی پیشوا رہنما، ان کا عالم موجود، ادھر یہود کے بھی بڑے علماء کیا ہے موجود ہے۔ ادھر عیسائیوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ان کے مذہب اور ملت کے اوپر کیا ہے چل رہے ہیں، وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہیں، وہ دین عیسائیت کے اوپر ہے۔ ادھر یہود نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم، ابراہیم علیہ السلام کہاں سے عیسائی اور کہاں سے ان کے طریقے اور کہاں تمہارے اس چیزوں پر آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے طریقے کے اوپر تھے، ہم ان کے طریقے کے اوپر بھی چل رہے ہیں، وہ تو یہودی تھے اور یہودیت کے اوپر کیا ہے چلتے رہے۔ اس بارے میں ان کی آپس میں کیا ہے بحث و مباحثہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عیسائیت اور اپنے عیسائی طریقے کے اوپر کر رہے کہ وہ اس پر تھے، اور یہودی اپنی یہودیت کے طریقے پر ان کو کیا ہے لا رہے ہیں۔ تو آپس میں یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، یہ جو آیات ہیں اس پر کیا ہے نازل ہوئیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیوں جھگڑا کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہود کے طریقے پر تھے اور وہ اسی نہج کے اوپر چلتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک طریقے سے یہ فرما دیا کہ موجودہ جو یہودیت ہے، جو یہ تو تورات کی بگڑی ہوئی شکل، اس کے اوپر کیا ہے یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کے اندر بہت زیادہ تحریف کی، ان کو بدل دیا، اس کے اندر تبدیلی کر دی، کچھ کا معنی کچھ کر دیا، اور یہ ساری چیزیں یہودیت کے اندر تھی۔ تو گویا جو موجودہ یہودیت تھی وہ اس تورات کی بگڑی ہوئی اور مسخ شدہ اور تحریف شدہ کیا ہے شکل ہے، تعریف شدہ شکل ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر اگر عیسائی جو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو عیسائیوں کو بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ عیسائی وہ بھی انجیل کی بگڑی ہوئی جو شکل ہے اس کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں وہ عیسائیت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تک موجود تھے، آپ کے حواریین تھے، تو وہ عیسائیت اور جو انجیل کا جو احکامات ہے اس پر عمل کرتے رہے، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا تو اس کے بعد ان کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے روم کا ایک بادشاہ جو مشرک تھا وہ عیسائی ہوا۔ عیسائی ہونے کے بعد اس نے جتنی مشرکانہ رسومات تھیں وہ ساری کی ساری اس نے عیسائیت کے اندر داخل کر دی۔ پھر پولس نام کا ایک شخص آیا، اس نے ابنیت اور عقیدہ تثلیث کہ خدا تین ہے یا تین میں سے کوئی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا، ابنیت کا یہ عقیدہ، یہ اس نے اس کے اندر بیچ میں کیا کر دیا، داخل کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، ایک ان کا بادشاہ گزرا، اس کا نام قسطنطین بیان کیا جاتا ہے۔ اس نے آگے چل کر کیا کیا، خنزیر کو حلال قرار دے کر اس نے عیسائیت کے اندر داخل کر دیا۔ حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں کسی میں بھی یہ حلال نہیں رہا ہے، کسی میں بھی یہ کیا ہے اس کے بعد حلال نہیں رہا۔ انہوں نے اس کو حلال کر کے اس کو کھانا شروع کر دیا، استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ یہ تو عیسائیت اور یہودیت یہ تو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کے بہت یہ کتابیں جو ہے تورات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بہت بات کیا ہوئے نازل ہوئی ہیں۔ ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کتنے دیر کے بعد نازل ہوئی ہیں، کتنا بیچ میں وایا ہے، کتنا گیپ ہے بیچ میں۔
لیکن یہاں پر اب میں تھوڑا سا ایک آپ یہ کہہ لیجئے ہم سٹاپ کرتے ہیں، اور سٹاپ کر کے بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ گریبان کے اندر جھانکتے ہیں۔ میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں کہ یہودیت اور یہودیت تو تورات کی بگڑی ہوئی شکلیں اور اس کے اندر ان کی مختلف قسم کی رسومات آ گئیں، عیسائیت انجیل کی بگڑی اور تحریف شدہ شکل اور بہت ساری رسومات انہوں نے مذہب کے نام پر کیا کر دی ہیں، داخل کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں کیا ہم نے بھی دین اسلام کے اندر رسومات اور یہ ساری چیزیں داخل کی ہیں کہ نہیں کی؟ آپ حضرات دیکھیں، تھوڑا سا تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ہندوازم جو ہے یہ آریائی جو قوم گزری ہے ان کے بعد آیا، اور ان کی بہت ساری کیا تھی، رسومات تھیں۔ اب آپ مثال کے طور پر غمی کے موقع پر رسومات دیکھ لیجئے کہ یہ مر گیا تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور اب ہم بحیثیت مسلمان ان کو اپنے سینے اور گلے سے لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا ہوا؟ ہم نے سب کو گلے کو لگایا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر خوشی کی ہماری دیکھ لی، شادی کے موقع پر دیکھ لیجئے یہ گانا ہے، یہ گانا بجانا ہے، یہ صحرا بندی ہے، یہ جوتا چھپائی ہے، اور پتہ نہیں کتنی قسم کے خرافات ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر کیا ہے سمجھتے ہیں، اور یہ بارات ہے، اور یہ مائیوں ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ کیا جب اسلام عربوں سے نکل کر جب عرب لوگ ہندوستان کے سرزمین پر آئے تو کیا یہ وہ اپنے ساتھ یہ رسومات لے کر آئے تھے، یا ہماری بیچ میں ایڈ کی ہوئی ہیں؟ کیا ہماری ایڈ کی ہوئی نہیں ہے؟ یہ ہم ہی نے بیچ میں کیا کی ہے، اسلام کے نام پر اور اس چیزوں کے نام پر ہم نے بیچ میں کیا کر دی ہے؟ ہم نے بھی اسلام کی اصل جو صورت تھی، اسلام کا حقیقی اور اصل جو چہرہ تھا، ہم نے بھی اس کو نوچا ہے، ہم نے بھی اس کو کیا کیا ہے، مسخ کیا ہے۔ جس طرح یہودیت اور عیسائیت نے اپنے دین کو بگاڑا ہے، اس کی شکلوں کو تبدیل کیا ہے، تحریف کی ہے بعینہ، ہم نے بھی بحیثیت مسلمان سب کچھ وہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ تم ان یہودوں اور نصارہ کے بالکل قدم بقدم چلو گے، جیسا کہ ایک جوتے کا پاؤں دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا نا، ایسے ہی تم ان کے ساتھ چلو گے۔ حتیٰ کہ کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کسی سوراخ کے اندر داخل ہوا نا تو تم بھی ان کے اتباع کے اندر دیکھا اسی سوراخ کے اندر داخل ہوگے۔ یہ اس قسم کی حدیث جو میں نے اپنے الفاظ اور مفہوم کیا کیا بیان کیا۔ آج ہماری ڈگر، ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ بھی ان سے کوئی الگ سے نہیں ہے، ہم بھی اسی طریقے سے کیا ہے چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ان رویوں کے اوپر کیا ہے غور کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے دین کو تحریف کیا ہے تو ہم بھی ان سے کیا ہے کسی طور پر کم نہیں رہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ تو ہمارا المیہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، اور بھائی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی بنائے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو پتہ نہیں کتنے بار جا کر یہودیت آئی ہے، تورات آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان کم و بیش 1000 یا 1500 برس کا کیا ہے بیچ میں گیپ ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد کہیں جا کر جناب اعلیٰ یہ یہودیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام 1500 سال پہلے آ کر یہودیت کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، تورات کے اوپر چلنا شروع ہو گئے؟ تورات کو تو ابھی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تم انجیل کا کہہ رہے ہو، انجیل تو تورات کے اور بعد نازل ہوئی۔ انجیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں جو حضرات مورخین کرام رحم اللہ جو گیپ بیان کرتے ہیں، تقریباً کم و بیش 3000 برس کا بیچ میں کیا ہے گیپ ہے۔ 3000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ان کے 3000 برس بعد میں کہیں جا کر انجیل اتر رہی ہے، تو وہ 3000 برس پہلے کے لئے اس پر عمل کر کے اور اس پر چل کر چلے گئے۔ اب مثال کے طور پر میں اگر یہ ایک بات کہوں کہ جناب حضرت علی حجویری رحمہ اللہ فرض کیا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کم و بیش ان کو 1000 برس ہو گیا نا ان کی وفات ہوئی ہے، اتنے تو ہو چکا ہے۔ اب میں کہوں جی کہ وہ میرے درس میں بیٹھا کرتے تھے، جی وہ میرا درس سنا کرتے تھے، میرے سے انہوں نے پڑھا ہے، اور بھائی 1000 برس پہلے وہ چلے گئے تو وہ تمہارے درس میں تمہارے سے کہاں سے پڑھا؟
ٹھیک ہے نا، میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کسی سے 1500 برس پہلے گزرے، کسی سے 3000 برس پہلے، تو 3000 برس پہلے ہی وہ جناب ہے نا وہ تورات کے اوپر اور انجیل کے اوپر عمل کر کے کیا ہے چلے گئے۔ فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ اتنی سوچ بوجھ بھی تمہیں نہیں ہے؟ آگے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم تو اس چیز کے اندر تو جھگڑا تم کر رہے ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے جن کے متعلق تمہارے پاس علم ہے۔ یہودیوں کے پاس چلو تورات موجود ہے، چاہے تحریف کی شکل میں کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، چاہے تحریف اور بگڑی ہوئی شکل میں موجود تو ہے نا، چلو تم اس کے متعلق اپنی کوئی رائے، اپنا اختلاف آپس میں کوئی کر رہے ہو تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اس کے متعلق تمہارا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، جن کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ان کے متعلق، تو تم ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ کوئی تمہارے پاس صحیفہ ہے، نہ ان کی تعلیمات تمہارے پاس ہیں، تو تم ان کے متعلق کیسے حجت بازی اور کیسے جھگڑا وغیرہ کر کے یہ تم کہہ رہے کہ وہ یہودی کہہ رہے یہودیت پہ یہودی تھے، اور تم کہہ رہے ہو عیسائی کہہ رہے عیسائیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے تم کرے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم کیا ہے نہیں جانتے ہو، تو تمہارا یہ آپس میں یہ جھگڑا کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔